بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گڑ کو 3000 سال سے طب آیورویدک کے طبیب جہاں بہت سی بیماریوں کے خلاف بطور دوا استعمال کرتے رہے ہیں، وہیں سے کڑوی دوائیوں کو میٹھا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ گڑ کا مقابلہ اگر چینی کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینی انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جبکہ گڑ ہماری صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گڑ کھانے کے ایسے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے جنہیں جان کر آپ اپنے میٹھے کھانوں میں چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ چینی کھانے سے صرف کیلوریز حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کیلوریز جہاں جسم کے لیے موٹاپے اور شوگر کا باعث بنتی ہیں، وہیں دیگر بہت سی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہیں۔ جبکہ گڑ اپنے اندر کئی ایسے منرلز رکھتا ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، گڑ قبض کی بیماری میں انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے معدے میں کھانا ہضم کرنے والے انزائمز کو بیدار کرتا ہے اور ہمیں بدہضمی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے طب یونان اور طب آیورویدک کے ماننے والے بدہضمی کی صورت میں کھانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گڑ کھانے کا مشورہ دیں گے۔ اسی طرح گڑ ہمارے جگر میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس اور منرلز، خاص طور پر زنک، ہمارے اعضاء کو متاثر کرنے والے فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرنے کے علاوہ ہمارے جسم میں انفیکشنز کی روک تھام کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی طاقتور بناتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس کی بیماریوں میں بھی گڑ انتہائی مفید غذا ہے، خاص طور پر آلودگی والی فضا میں سانس لینے سے جب آلودگی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر سانس کی نالی میں ریشہ وغیرہ موجود ہو یا مستقل بلغم کی شکایت رہتی ہو اور بلغم بھی زیادہ بنتا ہو تو گڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کرنے سے بلغم کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خواتین تھوڑا سا گڑ روزانہ کھائیں تو یہ جہاں ان کے موڈ کو بہتر بناتا ہے، وہیں ماہواری سے پہلے ہونے والی تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ ماہواری کے دوران ہونے والے درد کو ختم کرتا ہے اور انہیں پیٹ کی درد سے نجات دلانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی طرح گڑ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ اسے سردیوں میں اپنی خوراک کا لازمی حصہ بناتے ہیں۔ یہ نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں میں بھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ ان بیماریوں کی صورت میں آپ اسے گرم پانی یا چائے میں ڈال کر پی لیں تو تکلیف سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے، اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماری بھی جنم لیتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہے، اس لیے قبض کے شکار افراد کے لیے گڑ بہترین غذا ہے۔ ماہرین طب قبض کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ گڑ کی قبض کشا صفات جسم سے غیر ضروری مادوں کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اندرونی نظام کو متحرک کرتے ہوئے قبض سے نجات دلاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں ہر کھانے کے بعد گڑ کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جن عورتوں کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے کے لیے گڑ کے حلوہ کا استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے، لہذا وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ توانائی کو بحال رکھنے کے لیے بھی گڑ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بے حد ضروری قرار دیے جاتے ہیں۔ کھلاڑی اور ایسے افراد جو حد درجہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ توانائی بڑھانے کے لیے گڑ کو ایک بہترین غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ چینی یا گلوکوز کے استعمال بے چینی اور دل کے امراض میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس گڑ اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچائے بغیر توانائی اور جسم کو گرم رکھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ گڑ کے بہت سے فائدوں میں ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کی صفائی کرنے میں انتہائی مفید غذا ہے۔ گڑ کی مناسب مقدار خون سے فاضل مادوں کو صاف کر دیتی ہے، اور صاف خون کا مطلب ہے صحت مند جسم۔ اس کے علاوہ گڑ زنک اور فولیٹ سے بھرپور غذا ہے۔ یہ دونوں اجزاء خون کی پیداوار بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، جس سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح گڑ آنتوں کو بھی طاقت بخشتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ صرف 10 گرام گڑ میں آپ کو 16 ملی گرام میگنیشیم ملتا ہے، جو جسم کو میگنیشیم کی روزانہ درکار مقدار کا 4% ہوتی ہے۔ اسی طرح گڑ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بھی بنتا ہے، خاص طور پر ایسی غذا جسے معدے کو ہضم کرنے میں وقت لگتا ہے اور وہ معدے میں گرمی کا باعث بنتی ہو۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں گڑ کا شربت پینے سے گرمی کی شدت محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گڑ میں شامل پوٹاشیم اور سوڈیم ہمارے جسم میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے جسم کا بلڈ پریشر نارمل کرتے ہیں۔ اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں
तो गुड़ आपके लिए इंतहाई मुफीद चीज है। आप इसे जोड़ों के दर्द की सूरत में अदरक के साथ इस्तेमाल करें या गर्म दूध में डालकर पीना शुरू करें। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और जोड़ों के दर्द में राहत का बायस बनेगा। इसी तरह फौरी तवानाई हासिल करने के लिए वर्जिश से पहले गुड़ का शरबत पीना आपके जिस्म को फौरी तवानाई देता है और आपके वर्कआउट करने की सलाहियत को बढ़ाता है। गुड़ में शामिल कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी थकावट को दूर करते हैं और आपको काम करने के लिए दोबारा तवानाई फराहम करते हैं। गुड़ में पोटाशियम की भी काफी मिकदार शामिल होती है और पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो जहां दिल की बीमारियों में इंतहाई मुफीद है, वहीं ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और फाजिल चर्बी को पिघलने में मदद देता है। हिचकी रोकने के लिए भी गुड़ कारगर साबित होता है। पुराना गुड़ खुश करके पीस लें, इसमें पिसी हुई सौंठ मिलाकर सूंघने से हिचकी में अफाका होता है। ज़हनी दबाव की वजह से हमारे माशरे में माइग्रेन या दर्द शकीका का मर्ज आम होता जा रहा है। इसे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम देसी घी में मिलाकर चंद दिन खाएं, इंशाल्लाह अफाका होगा। अगर आपको भूख ना लगती हो या भूख लगने के बावजूद खाना खाने का दिल ना करता हो तो गुड़ का इस्तेमाल करें। कम से कम दिन में 3 बार गुड़ खाएं, इससे आप ठीक तरीके से खाना खा सकेंगे और सेहत भी ठीक रहेगी। इसके अलावा गुड़ खाने से पेट की गैस और पेट से जुड़े बहुत से मसाइल खत्म हो जाते हैं। अगर आप गैस या तेजाबियत से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से ये दोनों मसले हल हो जाते हैं। बुजुर्गों और खवातीन को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो 50 ग्राम अजवाइन के सफूफ में हम वजन गुड़ मिला लें और इस अमेज़ा का 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खाएं तो इससे उन्हें अफाका होगा। गुड़ बवासीर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन चीज है। बादी बवासीर में गुड़ के साथ चंद चीजें मिलाकर खाने से बवासीर का खात्मा हो जाता है। इसके लिए पीपल के पत्ते 10 ग्राम, दालचीनी, तेजपात और काली मिर्च 30-30 ग्राम, सौंठ 35 ग्राम और हड़ का सफूफ 100 ग्राम। इन तमाम अशिया को 200 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी तरह कूट कर पीसने के बाद 25-25 ग्राम के लड्डू बना लें। एक लड्डू सुबह और एक शाम के वक्त गर्म पानी के साथ खाने से बवासीर से तो छुटकारा मिलता ही है, इसके साथ साथ इंसानी बदन को बेशुमार दूसरी बीमारियों जिनमें पेट की गैस, पेट में मरोड़ उठना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, दस्त आना और हाथ पांव की सूजन से भी निजात मिल जाती है। अब गुड़ के हवाले से चंद एहतियाती तदबीर जान लें। याद रखें, गुड़ की जहाँ दर्जनों फवाइद हैं वहीं इसके इतदाल से इस्तेमाल न करने पर चंद नुकसानात भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़ शक्कर की ही एक किस्म है। इसी वजह से इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल को तिबी माहिरीन ने मोटापे, दिल की शरेयानों के अमराज, शुगर, जिगर पर चर्बी चढ़ने के अमराज, दिमागी तनज़्ज़ुली और कुछ अक़साम के कैंसर से मुंसलिक किया है। तो बेहतर यही है कि हर किस्म के मीठे के साथ गुड़ को भी एतदाल में रहकर खाएं ताकि इससे होने वाले मुमकिना नुकसानात से बचा जा सके। और कोशिश करें दिन भर में मजमूई कैलोरीज का ज्यादा से ज्यादा 10% या इससे भी कम हिस्सा मीठे पर मुश्तमिल हो।